السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی موجودہ قومی اسمبلی کی آئینی مدت مکمل ہونے کے قریب ہے، لیکن آئندہ انتخابات کی تاریخ کے بارے میں ابھی تک غیر یقینی کی فضا برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ اسمبلیوں کی مدت میں اضافے اور آئندہ کی نگراں حکومت کو طول دینے کی قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں۔ ان خدشات اور قیاس آرائیوں کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ آئندہ ماہ حکومتی ذمہ داریاں نگراں حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود یہ تبصرے جاری ہیں کہ آیا موجودہ اتحادی حکومت نے اگست کے وسط میں حکومت چھوڑنے کا باضابطہ فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پاکستان کو IMF کی جانب سے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت $1.2 ارب کی پہلی قسط موصول ہونے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ ملک میں اصلاحات اور پائیدار معاشی بحالی کے لیے IMF کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہونے کو یقینی بنانے کی ذمہ داری افغان حکام کی ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ طالبان مختلف مواقعوں اور پاکستان، چین اور افغانستان کے 6 فریقی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں یہ ذمہ داری قبول کر چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان کا یہ بیان افغانستان کی طالبان کی عبوری حکومت کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کے اس بیان کے رد عمل میں آیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے نمائندہ خصوصی آصف درانی کے میڈیا کو دیے گئے ایک بیان کے رد عمل میں کہا تھا کہ وزیرستان کے وہ مہاجرین جو تنازعات کے باعث افغانستان میں داخل ہوئے ہیں انہیں پاکستان منتقل کیا جائے گا تاکہ سرحد پار سے لاحق خطرات کم ہو سکیں۔ بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے چاند پر بھیجنے والا اپنا خلائی مشن چندریان 3 جمعے کو کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا۔ اسے آندھرا پردیش کے ستیش دھون اسپیس سینٹر سری ہری کوٹا سے لانچ کیا گیا۔ چندریان 3 کے 23 یا 24 اگست کو چاند کی سطح پر اترنے کا امکان ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کا یہ مشن کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا تو چاند کے قطب جنوبی پر پہنچنے والا بھارت پہلا ملک ہوگا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے نوازا ہے۔ اس موقع پر صدر میکرون نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات اور اعتماد کو فروغ دینے کے لیے نریندر مودی کی خدمات کے اعتراف میں انہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر پیرس میں ہیں، جہاں انہوں نے فرانس کے قومی دن کی پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ بھارت کی وزارت دفاع کے مطابق نئی دہلی فرانس سے اربوں یورو مالیت کے جنگی طیارے اور آبدوزیں خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹی ٹیوٹ آف پیس نے افغانستان کی سنگین صورتحال کے عنوان سے ایک حالیہ رپورٹ میں افغانستان کے لیے انسانی امداد جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ طالبان نے افغان خواتین اور لڑکیوں پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اس کے باوجود ایک حالیہ عوامی خطاب میں طالبان کے سپریم لیڈر امیر شیخ ہیبت اللہ اخنزادہ نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت نے افغان خواتین کو
آرام دہ اور خوشحال زندگی فراہم کی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پوٹن یہ جنگ پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ نیٹو اجلاس میں شرکت کے بعد فن لینڈ میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پوٹن کو صرف یہ انتخاب کرنا ہے کہ وہ یہ جنگ کیسے ختم کریں گے۔ اگر وہ چاہیں تو کل ہی جنگ سے دستبردار ہو کر اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل نیٹو کے اجلاس کے دوران صدر بائیڈن نے جنگ میں یوکرین کی معاشی اور دفاعی مدد جاری رکھنے کا عزم دہرایا ہے۔ 2 درجن ممالک کے وزرائے خارجہ جمعے کو انڈونیشیا میں جنوب مشرقی ایشیا کے سالانہ سیکیورٹی اجتماع میں شریک ہوئے۔ ان مذاکرات میں امریکہ اور چین کی مخاصمت، یوکرین میں جنگ اور شمالی کوریا کے میزائلوں کے موضوع غالب رہے۔ چین، امریکہ اور روس کے اعلیٰ سفارتکار جمعے کے آسیان ریجنل فورم میں شامل ہونے والے افراد میں شامل تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو جکارتہ میں اعلیٰ چینی سفارتکار وانگ یی کے ساتھ صاف اور تعمیری بات چیت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بات چیت کے سلسلے میں تازہ ترین بات چیت کا مقصد 2 سپر پاورز کے درمیان اختلافات کو سنبھالنا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا کہ جمعرات کی میٹنگ مواصلات کے چینلز کو کھلا رکھنے اور غلط فہمی اور غلط اندازوں کے خطرے کو کم کر کے مسابقت کی ذمہ داری سے انتظام کی جاری کوششوں کا حصہ تھی۔ یوکرین کے صدارتی دفتر نے جمعرات کو اطلاع دی کہ روسی حملوں میں کم از کم 3 یوکرینی شہری ہلاک اور دیگر 38 زخمی ہو گئے۔ کیف میں حکومت نے کہا کہ روسی افواج نے جزوی طور پر مقبوضہ مشرقی دونیتسک کے علاقے میں روس کے زیر کنٹرول 13 شہروں اور دیہاتوں کو فضائی حملوں، میزائلوں اور بھاری توپ خانے سے نشانہ بنایا ہے۔ ژاپورژیا علاقے پر جزوی طور پر روس کا قبضہ ہے، جہاں بدھ کو ڈرون کے ملبے سے 21 افراد زخمی ہو گئے اور روسی گولہ باری کے بعد کھیرسان میں آگ بھڑک اٹھی۔ یوکرینی حکام نے کہا کہ ان کے فضائی دفاع نے روس کی طرف سے فائر کیے گئے ایرانی ساختہ 20 ڈرون میزائلوں کو مار گرایا، جنہوں نے کیف کے علاقے کو نشانہ بنایا۔ دوسری خبروں میں یوکرین نے کہا کہ اس کے ایک میزائل حملے میں ایک سینئر روسی افسر لیفٹیننٹ جنرل اولیگ توسوکوف ہلاک ہو گئے ہیں، جو جنوبی یوکرین میں کیف کے حالیہ جوابی حملے کے خلاف ماسکو کے افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ روس کی وزارت دفاع نے توسوکوف کی موت کی اطلاع نہیں دی ہے۔ فرانس نے یوکرین میں ہلاک ہونے والے ایجنسی فرانس پریس کے صحافی ارمان سولڈن کو بعد از مرگ ملک کے سب سے بڑے اعزاز لیجن آف آنر سے نوازا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اے ایف پی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ اپنے کردار کی طاقت، اپنے سفر اور اپنی مہم کے ذریعے ارمان سولڈن نے آپ کے ادارتی عملے کے جذبے کو وقار عطا کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو کہا کہ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر ایوان گرشکووچ کو رہا کرنے کے لیے روس کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ گرشکووچ جاسوسی کے الزام میں 100 دن سے زائد عرصے سے ماسکو کی جیل میں بند ہیں، جبکہ وہ اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ کرملن نے اس ماہ کے شروع میں کہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے ایک اور تبادلے کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے، جس میں سائبر کرائم کے الزام میں امریکہ میں قید ایک روسی کے بدلے ممکنہ طور پر گرشکووچ کو رہا کیا جائے گا، لیکن ماسکو نے کہا کہ مذاکرات خفیہ طور پر کیے جائیں۔ بائیڈن نے فن لینڈ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ اس تبادلے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ معمول سے پہلے ایل نینو کے آغاز کی وجہ سے گرم اور خشک موسم پورے ایشیا میں چاول کی پیداوار کو متاثر کرے گا، جس سے عالمی غذائی تحفظ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایل نینو بحر الکاہل کے ایک حصے کی قدرتی، عارضی اور کبھی کبھار ہونے والی گرمائش ہے جو عالمی موسمی پیٹرنز کو بدلتی ہے
اور اس وقت موسمیاتی تبدیلی بھی ایل نینو کو مستحکم بنانے کا کام کر رہی ہے۔ نیشنل اوشیانک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن نے ایل نینو کے بارے میں اعلان معمول سے تقریباً 1 یا 2 ماہ قبل جون میں کیا تھا۔ اس صورت میں اسے بڑھنے کا وقت ملتا ہے۔ سائنسدانوں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ایل نینو بڑے پیمانے پر پھیل جائے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔